الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد المبعوث رحمتا للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اجماع پر گفتگو کرنے کے بعد آج ایک چوتھی دلیل پر علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اپنی کتاب الاصول من علم الاصول میں بحث شروع کر رہے ہیں۔ اس چوتھی دلیل کا نام قیاس ہے۔ قیاس کس کو کہتے ہیں، یا پھر قیاس کی حاجت اور ضرورت کیا ہے، قیاس کی اہمیت کیا ہے، پہلے اس پہ گفتگو ہو جائے، پھر اس کے بعد علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو چیزیں قیاس کی بابت تحریر کی ہیں ان کا انشاءاللہ دراسہ کریں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم تمام لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ قرآن کریم اور سنت نبویہ میں قیامت تک رونما ہونے والے تمام مسائل کا حل موجود ہے، اور شریعت اسلامیہ ہر ایک زمانے کے لیے، ہر ایک جگہ کے لیے، ہر ایک فرد کے لیے یا پھر ہر ایک سوسائٹی کے لیے قابل عمل ہے، صالح ہے اور مصلح ہے۔ لیکن کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی نئی نئی چیزیں آ جاتی ہیں جن نئی نئی چیزوں کا قرآن و سنت میں موجود ہونا بہت ہی بعید معلوم ہوتا ہے۔ نئے دور کے جتنے فتاوے ہیں ان کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ ایک سمپل مثال لے لیتے ہیں، کیا چاول میں زکوٰۃ ہے یا زکوٰۃ نہیں ہے؟ اگر ہم نصوص شریعت کو کھنگالنا شروع کریں تو ہمیں زکوٰۃ کے تئیں یا پھر اس میں ربا پایا جاتا ہے کہ نہیں، اصناف ربویہ یا اصناف زکویہ کو اگر ہم کھنگال ڈالیں تو کہیں پہ بھی چاول کا ذکر نہیں ملے گا۔ ایسے ہی جو پیسہ ہے، جو کرنسی ہے ہم استعمال کرتے ہیں، اس کرنسی کا بھی ذکر کہیں نصوص شریعت کے اندر نہیں ملے گا۔ اگر نصوص شریعت کے اندر ملے گا ثمن کے تعلق سے تو وہ دینار و درہم ہوں گے، یعنی جو سونے کے سکے ہوتے ہیں یا چاندی کے سکے۔ لیکن یہ کاغذ کے نوٹ، لوہے کے سکے، ان کا کہیں پہ تذکرہ نہیں ہے۔ ایسے ہی چاول کا کہیں پہ تذکرہ نہیں ہے۔ اب ایک انسان کھیتی کرتا ہے، ہمارے یہاں گیہوں پیدا ہوتا ہے، چاول پیدا ہوتا ہے۔ یہ گیہوں کا سیزن چل رہا ہے، کسان گیہوں کاٹیں گے۔ گیہوں کاٹنے کے بعد ایک کسان نے دیکھا کہ اس کے یہاں جو پیداوار ہوئی ہے گیہوں کی 7.5 کنٹل سے اوپر ہے، لہذا اس نے 5% یا 10% کے اعتبار سے زکوٰۃ نکال دیا۔ پھر دھان کا سیزن آیا، بارش میں دھان کی کھیتی کی، اس کے یہاں دھان پیدا ہوا 7.5 کنٹل سے زیادہ۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں، ہے مفتی صاحب سے پوچھنا پڑے گا۔ مفتی صاحب کے پاس گیا، مفتی صاحب نے کتابیں الٹی، دیکھا کہ کہیں پہ کوئی نص موجود ہے چاول کے تعلق سے، قرآن دیکھ ڈالا، کہیں پہ چاول کا ذکر نہیں ہے، احادیث نبویہ کو کھنگال ڈالا، کہیں پہ چاول کا ذکر نہیں ہے، آثار صحابہ کو کھنگال ڈالا، کہیں پہ چاول میں زکوٰۃ واجب ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ لہذا مفتی صاحب نے فیصلہ کیا کہ اصل زکوٰۃ یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت میں توقیف ہے، یعنی کہ چاول میں زکوٰۃ کے تعلق سے کوئی نص وارد نہیں ہے،
اس لیے چاول میں زکوٰۃ کو واجب نہیں قرار دیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مفتی صاحب کا یہ فتویٰ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ درست ہے تو پھر دوسرا اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مفتی صاحب کا یہ فتویٰ درست ہے تو پھر کیسے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ شریعت میں ہر ایک مسئلے کا حل موجود ہے؟ چاول کے تعلق سے یا تو یہ وضاحت ہونی چاہیے کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، یا تو یہ وضاحت ہونی چاہیے کہ اس میں زکوٰۃ ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں ہر ایک مسئلے کا حل موجود ہے، اور آپ چاول میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں اس کو تلاش کر ڈالے کہیں نہیں پائے، تو پھر کہاں ہر ایک مسئلے کا حل موجود ہے؟ اس وقت ہم مدد لیتے ہیں قیاس سے، اس وقت ہمارا معاون ہوتا ہے قیاس۔ یعنی جتنے مسائل ہیں جو شریعت میں منصوص ہیں وہی مسائل شریعت میں منصوص ہیں جو نزول وحی کے درمیان یا نزول وحی کے دوران پائے جاتے تھے، انہی مسائل پہ نص موجود ہے، اور ان مسائل پہ نص موجود نہیں ہے جو نزول وحی کے بعد نئی نئی ایجادات کی شکل میں وارد ہوئی۔ لہذا ہم چاول کے بارے میں تلاش کرنا شروع کریں، نہیں ملے گا۔ کرنسی کے بارے میں تلاش کرنا شروع کریں، نہیں ملے گا۔ انشورنس کے بارے میں تلاش کرنا شروع کریں، نہیں ملے گا۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں تلاش کرنا شروع کریں، نہیں ملے گا۔ واٹس ایپ کے استعمال کا کیا حکم ہے، موبائل کے استعمال کا کیا حکم ہے، کہیں پہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس دور میں موجود نہیں تھی۔ اگر ان ساری چیزوں پہ اس دور میں بحث کی گئی ہوتی تو یہ لوگوں کے لیے غیر فہم تھا، لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے۔ اب جیسے اگر اس دور میں ہوائی جہاز کا تذکرہ کیا گیا ہوتا کہ ہوائی جہاز پہ ایک آدمی سوار ہو اور ہوائی جہاز آسمان میں اڑ رہا ہو، رمضان کا موسم ہو، جس ایئرپورٹ پہ تھا وہ اس ایئرپورٹ پہ اذان ہو گئی افطاری کے لیے، لیکن جب وہ فضا میں پہنچا تو اسے سورج نظر آ رہا ہے، تو اب وہ سورج ابھی وہاں پہ فضا میں سورج غروب نہیں ہوا ہے، تو اب وہ سورج کا اعتبار کرے گا یا ایئرپورٹ کا اعتبار کرے گا؟ جس جگہ پہ اس جگہ کا اعتبار کرے گا، زمین والوں کا یا پھر فضا والوں کا؟ اگر اس دور میں اس مسئلے کا تذکرہ کیا گیا ہوتا تو یہ مسئلہ باؤنس ہو جاتا، یعنی لوگوں کی سمجھ سے پرے ہوتا۔ اسی لیے اس دور میں جو وسائل موجود تھے، جو حالات تھے، انہی حالات کے پیش نظر قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئیں، احادیث نبویہ کا عروج ہوا جو نصوص کی شکل میں موجود ہے۔ اب بقیہ جو امت کے علماء ہیں، امت کے مجتہدین ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان نصوص کے اندر جو علت پائی جاتی ہے، جو سبب پایا جاتا ہے کسی بھی حکم کے نافذ ہونے کے لیے یا کسی بھی حکم کے مشروع ہونے کے لیے جو سبب اور علت پائی جاتی ہے، وہ سبب اور علت کسی غیر منصوص چیز کے اندر بھی پائی جاتی ہے، تب پھر غیر منصوص چیز کو منصوص چیز سے الحاق کریں، دونوں کو ملائیں تاکہ دونوں کا حکم ایک ہو جائے، اسی کو قیاس کہتے ہیں۔ جو علت سونے اور چاندی میں پائی جاتی ہے، جو سبب سونے اور چاندی میں پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے سونے اور چاندی میں زکوٰۃ ہے، سونے اور چاندی میں ربا پایا جائے گا، وہ علت
اگر کرنسی میں پائی جا رہی ہے، سونے اور چاندی میں جو علت پائی جاتی ہے وہ ثمنیت کی پائی جاتی ہے۔ ثمنیت یعنی کسی چیز کے لیے یہ قیمت ہے، آپ ان کو بطور قیمت استعمال کر سکتے ہیں اور بطور مثمن ان کے بدلے کسی دوسرے چیز کو لے سکتے ہیں، گھر خرید سکتے ہیں، پراپرٹی خرید سکتے ہیں، گاڑی خرید سکتے ہیں، کپڑے خرید سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو بھی چیز آپ خریدنا چاہیں سونے اور چاندی کے ذریعہ سے خرید سکتے ہیں، اپنے کھانے کی چیزیں، اپنے پہننے کی چیزیں۔ لیکن سونے چاندی کو آپ کھانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے کہ سونے چاندی سے آپ اپنا پیٹ بھریں گے۔ تو جو علت پائی جاتی ہے وہ ثمنیت کی علت ہے سونے اور چاندی کے اندر، وہی علت اگر کرنسی کے اندر پائی جائے گی، وہی سبب کرنسی کے اندر پایا جائے گا کہ کرنسی، نوٹ یا پھر سکے، یہ بھی اشیاء کی قیمت ہیں، ان کو بھی دے کر کے ہم جو چاہیں خرید سکتے ہیں۔ تو پھر سونے اور چاندی میں جیسے زکوٰۃ واجب ہوگا ویسے کرنسی میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگا، سونے اور چاندی میں جیسے ربا پایا جائے گا ویسے کرنسی میں بھی ربا پایا جائے گا، اور اسی کو قیاس کہتے ہیں۔ سونا چاندی یہ منصوص ہے، کرنسی یہ غیر منصوص ہے، یعنی اس کے بارے میں کوئی نص وارد نہیں۔ تو غیر منصوص کو منصوص کے اندر جو علت اور سبب پایا جا رہا ہے اس علت اور سبب کو تلاش کریں گے غیر منصوص کے اندر، یعنی کرنسی کے اندر۔ غیر منصوص کے اندر بھی اگر وہی علت پائی جا رہی ہے، معذرت کی ویڈیو کٹ گیا، بتلا یہ رہا تھا آپ کو کہ منصوص کے اندر جو علت اور سبب پایا جا رہا ہے، منصوص کیا ہے؟ سونا اور چاندی، علت اس میں ثمنیت ہے یعنی قیمت۔ اگر غیر منصوص کے اندر بھی وہی علت پایا جا رہا ہے، جیسے کرنسی غیر منصوص ہے، اس کے اندر قیمت جو علت اور سبب ہے وہ موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے۔ تو اس غیر منصوص کو منصوص کے اوپر قیاس کیا جائے گا۔ کیوں قیاس کیا جائے گا؟ تاکہ غیر منصوص کے لیے ایک حکم صادر کر دیا جائے۔ کون سا حکم صادر کیا جائے گا غیر منصوص کے لیے؟ وہی حکم جو منصوص کا ہے کہ سونے چاندی میں زکوٰۃ ہے، سونے چاندی میں ربا پایا جائے گا، لہذا غیر منصوص یعنی کرنسی میں بھی زکوٰۃ ہے اور کرنسی میں بھی ربا پایا جائے گا۔ تو اسی کا نام قیاس ہے، اور قیاس شریعت کا رکن رکین ہے۔ جن لوگوں نے قیاس کا انکار کیا ہے وہ لوگ بڑی مصیبت میں پھنسے ہیں۔ احادیث کے عموم اور آیات کے عموم و اطلاق کا بہت زیادہ سہارا لیا ہے، اتنا زیادہ جتنے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ہم لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جو چند اہل حدیث ہیں، ایسے اہل حدیث جو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم متبع سنت ہیں، ہم سنت کی اتباع کرنے والے ہیں، اور یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ اہل حدیث کے دو ہی اصول ہیں، قرآن و سنت۔ اگر اس کا اہل حدیث کے دو ہی اصول ہیں قرآن و سنت، اگر مراد یہ لیتے ہیں کہ باقی جو ادلہ ہیں وہ قرآن و سنت کے تابع ہیں، چاہے اجماع ہو چاہے قیاس ہو، تب تو ان کی بات درست ہے۔ اور اگر یہ مراد لیتے ہیں کہ قرآن و سنت میں جو چیزیں موجود ہوں گی اسی کو ہم تسلیم کریں گے، قرآن و سنت ہی ہمارے لیے دلیل ہے، باقی کوئی چیز دلیل نہیں ہے، تو پھر یہ گمراہی ہے، منہج سلف سے انحراف ہے، اور منہج اہل حدیث سے یہ انحراف ہے۔ ہمارے دو اصول کتاب و سنت، اجماع کہاں ہے؟ اجماع یہ اصول نہیں ہے، اصول میں سے قیاس یہ اصول میں سے نہیں ہے۔ جس طرح سے قرآن کریم دلیل ہے کسی مسئلے پر حکم صادر کرنے کے لیے، اسی طریقے سے سنت نبوی بھی دلیل ہے کسی مسئلے پر حکم صادر کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے اجماع بھی دلیل ہے کسی مسئلے پر حکم صادر کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے قیاس بھی دلیل ہے
کسی مسئلہ پر حکم صادر کرنے کے لیے، حجیت کے اعتبار سے، احتجاج کے اعتبار سے، حکم کے استنباط کے اعتبار سے ان چاروں ادلہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق اس وقت ہم پتہ لگاتے ہیں جب ان ادلہ کا آپس میں ٹکراؤ ہو، نص قرآنی کا ٹکراؤ ہو قیاس سے، حدیث نبوی کا ٹکراؤ ہو قیاس سے، اجماع کا ٹکراؤ ہو قیاس سے، یا پھر نص قرآنی کا ٹکراؤ ہو اجماع سے، یا حدیث کا ٹکراؤ ہو اجماع سے۔ اس وقت ہم راستہ نکالتے ہیں کہ کس نص پہ عمل کریں گے اور کس نص کو غیر معمول سمجھیں گے۔ اگر ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے تو پھر حجیت کے اعتبار سے جیسے قرآن سے ہم دلیل پکڑتے ہیں کسی مسئلہ کے جواز یا عدم جواز کے لیے، ویسے ہی قیاس سے دلیل پکڑیں گے کسی مسئلہ کے جواز یا عدم جواز کے لیے۔ اور یہ سراسر گمراہی ہے منہج سلف سے، منہج اہل حدیث سے، کہ ہم صرف کتاب و سنت میں جو چیزیں وارد ہوئی ہیں اسی کو تسلیم کریں گے، اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کو تسلیم نہیں کریں گے، اور خاص کر کے قیاس کو، کیونکہ قیاس ہی انسان کی عقل کی پیداوار ہے، اور انسان کے اس عقل کی پیداوار کو ہم مصدر شریعت نہیں بنا سکتے۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ سوچنا چاہیے کہ قیاس جو انسان کے عقل کی پیداوار ہے ٹھیک ہے، لیکن کیا نصوص شریعت کو اس میں نہیں دیکھا جا رہا ہے؟ نصوص شریعت کی علت اور سبب کو نہیں دیکھا جا رہا ہے؟ ہر قیاس قابل قبول نہیں ہے۔ وہی قیاس قابل قبول ہے جس میں وہی سبب اور وہی علت پایا جائے جو علت اور جو سبب منصوص کے اندر موجود ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے قیاس کے بارے میں کیا چیزیں تحریر کی ہیں۔ کہتے ہیں القیاس، پتہ چلیے چلا کہ قیاس یہ چوتھی دلیل ہے حجیت کے اعتبار سے۔ سب سے پہلی دلیل قرآن، دوسری دلیل سنت، تیسری دلیل اجماع، اور چوتھی دلیل قیاس۔ قیاس کی لغوی تعریف کہتے ہیں القیاس لغتاً التقدیر والمساوات، کہ قیاس کا اطلاق لغت کے اندر تقدیر یعنی اندازہ کرنے پر اور مساوات پر ہوتا ہے۔ دو معنوں میں قیاس کا اطلاق ہوتا ہے۔ مساوات کا مطلب برابری، یعنی جو منصوص میں حکم پایا جاتا ہے اسی منصوص کے برابر غیر منصوص کو آپ کر دیں، دونوں کا حکم ایک کر دیں۔ قیاس کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں تسویۃ فرع باصل فی حکم لعلت جامعۃ بینہما۔ تسویۃ فرع باصل، ایک فرع کو اصل کے برابر کرنا۔ فرع کیا ہے؟ جو غیر منصوص ہے، جس کے بارے میں نص وارد نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ جو منصوص ہے۔ جیسے سونا اور چاندی یہ اصل ہے کیونکہ نص اس کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ کرنسی یہ غیر منصوص ہے، یہ فرع ہے۔ گیہوں، جو، کھجور، یہ ساری چیزیں منصوص ہے کیونکہ ان کے بارے میں نص وارد ہے۔ چاول، دال، یہ غیر منصوص ہے، لہذا یہ فرع ہے۔ تو اصل جس کے بارے میں نص موجود ہو، فرع جس کے بارے میں نص موجود نہ ہو۔ تو جس کے بارے میں نص موجود نہیں ہے اس فرع کو آپ اصل کے برابر کر رہے ہیں۔ تسویۃ فرع باصل، کسی فرع کو کسی اصل کے مساوی قرار دے دینا، فی حکم، کسی شرعی حکم میں، لعلت، ایک ایسی علت کی بنیاد پہ، ایک ایسے سبب کی بنیاد پہ، جامعۃ بینہما، جو علت اور سبب فرع اور اصل کے مابین مشترک ہو۔ تعریف پھر سے، تسویۃ فرع باصل فی حکم لعلت جامعۃ بینہما، فرع کو
حکم میں اصل کے برابر قرار دے دینا ایک ایسی علت کی بنیاد پہ جو علت فرع اور اصل دونوں میں مشترک ہو. یہ تعریف ہے، اصطلاحی تعریف. یعنی جو اصل ہے، منصوص ہے، اس کا ایک حکم ہوگا کہ یہ چیز جائز ہے یا اس میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں. فرع کو بھی جو غیر منصوص ہے اصل کے برابر قرار دے دینا. کیوں برابر قرار دے رہے ہیں؟ تاکہ جو اصل کا حکم ہے وہی حکم منتقل ہو کر کے فرع میں بھی آ جائے. کیا ایسے ہی کسی بھی فرع کو کسی اصل کے برابر قرار دے دیں گے؟ نہیں. کسی ایسی علت کی بنیاد پہ، لعلت، ایک ایسی علت کی بنیاد پہ جو علت، جو سبب اصل اور فرع دونوں کے مابین مشترک ہو. یعنی اصل کے اندر بھی وہ علت پائی جاتی ہے، وہ سبب پایا جاتا ہے، منصوص کے اندر بھی وہ سبب اور علت پائی جاتی ہے، اور وہی علت اور سبب فرع کے اندر، غیر منصوص کے اندر بھی پائی جاتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں فالفرع المقیس، فرع کو مقیس کہا جاتا ہے، یعنی جس کو قیاس کیا جا رہا ہے، اور اصل کو مقیس علیہ، جس کے اوپر قیاس کیا جا رہا ہے. اور حکم کسے کہتے ہیں؟ جس کا تقاضا شرعی دلیل کرے، چاہے وہ وجوب ہو یا تحریم ہو یا صحیح ہو یا فاسد ہو، وغیرہ وغیرہ. اور علت سے مراد وہ معنی ہے الذی ثبت بسببہ حکم الاصل، کہ جس کی وجہ سے اصل کا حکم ثابت ہے. علت اس معنی کو کہتے ہیں، اس سبب کو کہتے ہیں جس معنی کی بنیاد پہ اصل کا حکم ثابت ہوا ہے. اگر وہ علت نہیں پائی جاتی تو پھر اصل کا حکم بھی نہیں پایا جاتا. اسی کو علت کہتے ہیں، اسی کو معنی کہتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں وَهَذِهِ الْأَرْبَعَ أَرْكَانُ الْقِيَاسِ، کہ یہ چاروں قیاس کے ارکان ہیں. کون کون؟ الفرع، الاصل، الحکم، العلہ. یہ چاروں قیاس کے ارکان ہیں. والقیاس احد الادلہ التي تثبت بها الاحکام الشرعیہ، اور قیاس ان دلائل میں سے ایک دلیل ہے جن کے ذریعہ سے شرعی احکام ثابت ہوتے ہیں. اب اس کے بعد گفتگو کر رہے ہیں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ قیاس کی حجیت پہ، کہ قیاس کی حجیت پہ کون سے ادلہ دلالت کرتے ہیں. اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.